کیا. خیر. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. اس میں ایک مسئلہ کا ذکر کیا جس مسئلے کو عربی زبان میں ایلا کہا جاتا ہے. ایلے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی سے نہ ملنے کی قسم کھائی، نہ بولنے کی قسم کھائی. اب یہ قسم کھانا یا تو کسی زمانے سے متعلق ہوگا یا متعلق نہیں ہوگا. مثال کے طور پر قسم کھائی کہ 4 مہینے تک میں اپنی بیوی سے نہیں بولوں گا. ایک تو یہ ہو گیا. یا ایک یہ ہو گیا کہ 1 مہینے تک اپنی بیوی سے نہیں بولوں گا. ایک یہ ہو گیا. ایک یہ ہو گیا کہ 5 مہینے تک اپنی بیوی سے نہیں بولوں گا. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 4 5 1. ٹھیک ہے نا؟ 3 قسمیں ہو گئیں. ایک قسم یہ ہے کہ اس نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی سے نہیں بولوں گا، اور اس میں زمانہ اس نے نہیں رکھا. ٹھیک ہے، ٹائم اس نے نہیں رکھا، کتنے ٹائم تک نہیں بولوں گا. تو پہلی قسم. اور ایک وہ قسم جو 4 مہینے سے کم کی ہو، اور ایک وہ قسم جو 4 مہینے کی ہو. تو پھر ایسی قسموں میں اس شخص یعنی کہ اس کی بیوی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا ہنگامہ کرنے لگ جائے، یعنی کہ ہائی کورٹ میں پہنچ جائے یا سپریم کورٹ میں پہنچ جائے. ایلے کی جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، وہ ہوتا ہے 4 مہینے کا. ایلے کا جو ٹائم ہے وہ 4. ایلے کا مطلب تو سمجھ گئے نا آپ؟ ایلے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کے متعلق قسم کھائی کہ میں اس سے اتنے ٹائم تک نہیں بولوں گا. یہ ٹائم ذکر نہیں کیا، بس ایسے ہی کہہ دیا کہ میں اس سے نہیں بولوں گا. اس کو کہا جاتا ہے ایلا. ٹھیک ہے. اب یہاں سمجھنے کا مسئلہ یہ بہت گہرا مسئلہ ہے. اس میں یقیناً ہم اور ہمارے معاشرے سوسائٹی میں بہت سے لوگ غلطی کیے ہوئے ہیں. سمجھنے کا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس شخص نے قسم کھائی کہ اپنی بیوی سے نہیں بولوں گا، اور اسی وقت میں اس کے 4 مہینے گزر گئے، اسی وقت میں یا اسی حالت میں اس کے 4 مہینے گزر گئے، تو 4 مہینے گزرتے ہی فوراً اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی. کیا سمجھے؟ طلاق نہیں دی، لفظ طلاق نہیں کہا، طلاق نہیں کہا، صرف اتنا کہا تھا 4 مہینے پہلے کہ یار میں تجھ سے نہیں بولوں گا بس. اور اب رک گیا، اب اس بیچ میں کوئی بات نہیں ہوئی، اور 4 مہینے گزر گئے. تو 4 مہینے گزرتے ہی فوراً نکاح ختم. سمجھ رہے نہیں؟ 4 مہینے گزرتے ہی فوراً نکاح ختم ہو گیا. یا 4 مہینے سے اوپر بات گئی فوراً نکاح ختم. یعنی کہ 4 مہینے کی دہلیز پہ اگر پہنچ گئے تو نکاح فوراً ختم ہو گیا. اب اگر اس کو اپنی بیوی بنانا ہے تو پھر دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا. طلاق نہیں دی تھی. ٹھیک ہے، طلاق نہیں دی. آج تک ہمیں کیا معلوم تھا کہ بیوی کب الگ ہوتی ہے؟ جب طلاق دی جاتی ہے. یہ معلوم تھا نا آج تک ہمیں کہ بیوی جب الگ ہوتی ہے جب طلاق دی جاتی ہے. لیکن ایک یہ بھی شکل ہے جس کی وجہ سے بیوی الگ ہو جاتی ہے، اس کو بولا جاتا ہے ایلا. ٹھیک ہے، اس کو ایلا بولا جاتا ہے. اور اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام سے پہلے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے، ان سے الگ ہٹ جاتے، اور پھر اس کو بیچ میں اٹکائے رکھتے تھے. نہ چھوڑتے نہ اس سے ملتے، نہ چھوڑتے نہ اس سے ملتے، اور لفظ طلاق نہیں کہتے تھے، بس ایسی الفاظ کہہ کے اس کو الگ کر دیتے تھے. تو جب اسلام آیا ہے، اب یہاں سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھو اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. کسی بھی چیز کے بیک میں اگر ہم جائیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کا بینیفٹ اور اس کا فائدہ کیا ہے. میں نے بتایا نہیں کہ اس سے پہلے حالات یہ تھے کہ لوگ طلاق دیتے یا اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے، اس طرح کی قسمیں کھاتے، پھر ان سے رجوع نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان کو چھوڑتے تھے، کیونکہ طلاق تو ہو ہی نہیں.
کیونکہ کنسپٹ اس وقت بھی یہی تھا کہ اگر طلاق دی تو طلاق ہوگی، اگر طلاق نہیں دی تو طلاق نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے وہ بیچ میں اٹکی رہتی تھی وہ بیچاری. تو اسلام آیا ہے تو اسلام نے عورت کے اوپر سے اس ظلم کو ختم کیا. اسلام نے کہا کہ اگر کسی نے اس طرح کی قسمیں کھائی تو اس کو 4 مہینے تک دیکھا جائے گا. اگر 4 مہینے تک وہ اس سے رجوع کر لے، یعنی کہ اس سے بول لے، تو مسئلہ ختم، اس کو پھر کفارہ دینا پڑے گا. لیکن اگر 4 مہینے گزر گئے تو وہ عورت اس کے نکاح سے الگ. قاضی کو اب حق ہے، یا سپریم کورٹ میں جائے یا ہائی کورٹ میں جائے یا قاضی کی عدالت میں جائے، اس کو حق ہے کہ اس کا نکاح ختم کر دیا جائے. اب اگر وہ اس سے نکاح کرے یا اس کے ساتھ میں ملے جلے تو اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. تو کیا ہے اس کے بیک میں؟ وہ ظلم تھا جس ظلم کو اسلام نے ختم کیا، کہ عورت کو ایسی بات کہہ کے الگ کر دیتے تھے کہ میں تجھ سے نہیں بولوں گا. الگ کر دیتے تھے، چونکہ طلاق تو نہیں دی تھی اس لیے چھوڑتے بھی نہیں تھے. الگ بھی کر دیتے تھے، طلاق نہیں دی تھی اس لیے چھوڑتے بھی نہیں تھے. اور ایسے ہی سالوں سال، 10 سال تک عورت کو اٹکائے رکھتے تھے، ایسے ہی لٹکائے رکھتے تھے بیچ میں. اسلام نے اس ظلم کو ختم کیا ہے اس آیت کے ذریعے سے. تو بتاؤ یہ رحمت ہے یا زحمت ہے؟ رحمت ہے نا. اب اگر کوئی 4 مہینے بعد اگر وہ بھی نہیں بولا، 4 5 6 مہینے، ہاں لیڈیز کو حق ہے کہ وہ نکاح سے باہر ہو، بالکل نکاح سے باہر ہو گئی، وہ کہیں اور کہیں دوسرے سے کر، بالکل بالکل نکاح کر سکتی ہے. دوسرے سے نکاح کر. جی جی جی، چونکہ اس کے نکاح سے وہ ختم ہو چکی ہے. اب اگر اس کو اپنے نکاح میں لانا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. جی ہاں، اگر 4 مہینے ابھی نہیں گزرے تھے اور اس نے بات چیت کر لی یا مل لیا اپنی بیوی سے، تو پھر قسم تو ختم ہو گئی. اب قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. جی، اور ایسی شکل میں اس کو ابھارا جائے گا کہ وہ اپنی قسم کو توڑے. 4 مہینے کی دہلیز کو نہ پہنچے اس سے پہلے اس کو اکسایا جائے یا اس کو سمجھایا جائے یا اس کو تھوڑا ٹارچر کیا جائے کہ نہیں قسم کو توڑو اپنی. سمجھ میں آیا؟ تو آج تک ہم کیا سمجھے ہوئے تھے کہ اگر کسی نے لفظ طلاق کہی، کسی نے طلاق دی تو طلاق ہوگی، اور اگر کسی نے یہ بات کہی تو طلاق ہم اس کو نہیں مانتے. بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے، بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو اس طرح کے جو اپنی بیویوں سے الگ ہیں. یہ بات کہہ کے کہ میں آج کے بعد تجھ سے نہیں بولوں گا. سالوں سال گزر جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں نا جا کر کے تمہارا نکاح نہیں رہا. اب اگر اپنی بیوی سے ملنا ہے تو نکاح پڑھواؤ اپنا دوبارہ سے. سمجھ میں آیا یہ مسئلہ؟ تو دونوں مسئلے جو ہے بہت اہم ہیں، ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ان مسائل کے تعلق سے ہمیں اپنے اندر بھی بیداری لانے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ یہ وہ مسائل ہیں کہ جن میں ہم بہت زیادہ سستی کر بیٹھتے ہیں اور ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ان مسئلوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. چونکہ یہ مسئلہ اتنا خطرناک یہ مسئلہ ہے جو میں نے آج ایلا کا مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا، اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اگر آپ سروے کریں گے اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، تو کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا مریض نکل آئے گا، ضرور نکل آئے گا. کیا بعید ہے؟ مثال کے طور پر کسی کی اپنی بیوی سے ناراضگی ہوئی، لڑائی ہوئی، اور اس نے کہا کہ آج کے بعد میں تجھ سے نہیں بولوں گا، تجھ سے نہیں ملوں گا، اور یہ بات کہہ کے اپنا نکل گیا کدھر کو، دوسرے شہر میں چلا گیا، وہاں کام کے اندر اتنا مشغول ہوا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کب 4 مہینے گزر گئے. یا سعودی نکل گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا 4 مہینے کہاں کو گزر گئے. تو اب جو ہے 4 مہینے گزرتے ہی اس کی بیوی اس کے نکاح سے ختم ہو گئی. اس کو کان و کان خبر بھی نہیں ہوئی کہ میری بیوی میرے نکاح سے ختم ہو چکی. وہ تو سمجھ کیا رہا تھا کہ اگر میں طلاق دوں گا، طلاق کہوں گا تو طلاق ہوگی، تو میری بیوی مجھ سے الگ ہوگی. اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اگر میں نے قسم کھائی اور 4 مہینے نہیں بولا تو بھی میری بیوی الگ ہو جائے گی. اس کو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا. نہ جانے کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے اگر آپ واقعی میں دیکھیں گے. بہت لوگ آپ کو اس طرح کے مل جائیں گے جنہوں نے یہ قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی سے نہیں بولوں گا، نہیں ملوں گا، اور اسی حالت میں 4 مہینے گزر گئے، نہیں بولا. 4 مہینے کی اگلی سیکنڈ آتے ہی اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی. 4 مہینے کی اگلی سیکنڈ آتے ہی اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی. تو یہ مسئلہ ہے. تو آپ اس کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں جا کر
کہ اس طرح کی غلطی نہ کری، چونکہ ہمارے یہاں کنسیپٹ یہی دیا ہوا ہے ہمارے ذہنوں میں، اور ہم بھی یہ سنتے ہیں کہ اگر لفظ طلاق ہم نے کہا ہے، یہ طلاق ہم نے دی ہے، طلاق تا لام الف قاف یہ 4 الفاظوں کی ادائیگی ہم نے کی ہے، تو ہماری بیوی ہم سے الگ ہوگی، اور اگر یہ الفاظ ہم نے اپنی زبان سے نہیں نکالے ہیں تو ہماری بیوی ہم سے الگ نہیں ہوگی. یہی تو تھا ہمارے ذہن میں. لیکن ایک شکل یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح سے کہا تو بھی اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی. تو خیر 2 مسئلے آج آپ کے سامنے آئے. ایک تو قسم کے بارے میں کہ اگر قسم کھائی کسی شخص نے، ایک تو ایسی ہے اس کی زبان پہ قسم رہتی ہے، اس کا تو کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. ایک کسی چیز کو اپنی بنانے کے لیے قسم کھائی تو وہ غلط چیز ہے. اور تیسری وہ جو میں نے آپ کے سامنے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے قسم کھائی، تو پھر اس میں وہ بندہ گناہ گار ہوگا، اس میں کفارہ ادا کرنا پڑے گا. کفارہ کتنا بتایا تھا؟ سب سے پہلے کیا تھا کفارہ؟ یعنی کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کتنے ٹائم؟ 2 ٹائم. اور اگر یہ نہ کر سکے تو 1.25 کلو گیہوں 10 آدمیوں کو الگ الگ دے. 1.25 کلو جو صدقۃ الفطر ہوتا ہمارے یہاں پر. اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو 10 لوگوں کو اچھے سے کپڑے پہنا دے جو معاشرے میں، سوسائٹی میں پہنے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ معاشرے میں 100 روپے میٹر کا پہنایا جا رہا ہے، 10 روپے میٹر کا پہنا دیا، یہ غلط چیز ہے. تو ایک تو یہ ہے. اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر ایک غلام آزاد کرے. اور اگر غلام بھی آزاد نہ کر سکے تو پھر 3 روزے پے در پہ، یعنی کہ لگاتار رکھے. اگر 1 دن کا گیپ ہو گیا تو پھر دوبارہ سے 3 روزے رکھنے پڑیں گے. اور دوسرا مسئلہ وہی ایلا کا ہے. تو امید ہے کہ آپ جو ہے یہ دونوں مسائل سمجھ چکے ہوں گے. چونکہ بہت اہم مسائل ہیں تو اس لیے آج انہی کو رہنے دیجئے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ سن لیجئے اس کا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے تمہاری بیکار کی قسموں میں. جو بیکار کی قسمیں کھائی جاتی ہیں ویسی آدمی کھا لیتا، وہ خدا کی قسم آج تو میں نے کھایا، مطلب یہ ایک کسی آدمی کی زبان پہ رہتی ہے قسمیں، تو بیکار کی قسمیں یمین لغو بولا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے تمہاری بیکار کی قسموں میں. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن تمہاری پکڑ فرما دیں گے ان قسموں میں جو تمہارے دل نے کھائی ہیں. یعنی کہ جو قسمیں دل سے کھائی جاتی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی پکڑ فرما دیں گے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے اور حلم اور بردبار ہے. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے. ایلے کا مطلب جو قسم کھاتے ہیں اپنی بیویوں کے بارے میں کہ میں 4 مہینے تک نہیں ملوں گا. دیکھو ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا تھا. یہ اس وقت ہوا تھا جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ازواج حضور کے پاس میں آئیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو روم و فارس کی جو شہزادیاں ہیں، جو رانیاں ہیں، وہ کتنے اچھے لباس پہنتی ہیں، کتنے اچھے کپڑے پہنتی ہیں اور کتنا اچھا وہ رہتی ہیں، اتنا زیور یہ وہ. مطلب انہوں نے یہ بات کہی چونکہ وہ بھی رانیاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے سب سے پاورفل شخص کی بیویاں تھیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلام تو بہت پھیل چکا اور ہم آپ کی بیویاں ہیں، لیکن ہماری حالت تو یہ ہے کہ پہمد ہمارے کپڑوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اس بات سے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نبی کے گھر میں ایسی باتیں، نبی کے گھر میں توکل کے خلاف باتیں، اور نبی کے گھر میں اس طرح کی باتیں، دنیا کی چکا چوند والی باتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں ان کی زندگی اچھی لگ رہی ہے تو آپ ایسی زندگی والی شخص کو ڈھونڈ لیجئے، تلاش کر لیجئے، میں آپ کے لائق نہیں ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسم کھا کر الگ ہو گئے اپنی بیویوں سے. 1 مہینے تک الگ رہے، 29 دن تک، یہاں تک کہ صحابہ پریشان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس میں جاتے، ان کو ڈانٹتے، تو نے کیا ظلم کیا ہوا ہے،
کیا ظلم کرا تو نے، اللہ کے نبی کو ناراض کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے پاس میں جاتے، تو نے کیا ظلم کر دیا، یہ تو نے حضور کو ناراض کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 29واں دن جب آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ علی یہاں ہو، اپنی تمام اماؤں سے جا کر کہہ دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کو توڑ دیا ہے۔ جاؤ اپنی تمام اماؤں سے کہہ دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام جو قسم کھائی تھی کہ میں تم سے نہیں ملوں گا، تمہیں جہاں چاکا چوند ملے وہاں چلی جاؤ، میں تم سے نہیں ملوں گا، اس قسم کو توڑ دیا ہے۔ اور یاد رکھو یہ جو 29 دن صحابہ کے اوپر گزرے ہیں کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی سے بول رہے تھے، نہ کسی کے پاس بیٹھ رہے تھے، نماز پڑھائی اپنے الگ کمرے میں، نماز پڑھائی الگ کمرے میں، نماز پڑھائی الگ کمرے میں، کسی سے کوئی ملاقات نہیں، کسی سے کوئی بات چیت نہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسا شخص رو رہا ہے، عمر فاروق جیسا شخص رو رہا ہے، اور بار بار جا کر جس سے تعلق ہے اس کو کہہ رہا ہے، اس پر لعن طعن کر رہا ہے کہ تم نے یہ کیا ظلم کر دیا، تم نے یہ کیا غضب کر دیا، اللہ کے نبی کو ناراض کر دیا۔ تو 29 دن گزرے تھے۔ 29 دن کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، معاف کر دو۔ تب اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ جاؤ علی، اپنی اماؤں سے جا کر کہو کہ تمہیں معاف کر دیا، اور آج کے بعد میں اس طرح کی قسمیں نہ کھانا۔ تو اللہ کے نبی نے بھی ایلا والی قسم کھائی تھی، لیکن اس کو توڑ دیا تھا کتنے دن میں؟ 29 دن میں، اور پھر اس کا کفارہ ادا کیا تھا۔ اگر 4 مہینے سے پہلے قسم توڑ دے تو کفارہ دینا پڑے گا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اگر 4 مہینے مکمل ہو گئے تو نکاح سے الگ۔ سمجھنے کا مسئلہ ہے، دیکھو طلاق نہیں دی ہے، لفظ طلاق نہیں کہی ہے، صرف اتنی بات کہی کہ میں تجھ سے نہیں بولوں گا۔ اللہ کے نبی سے بھی ہوا تھا، یہ اللہ کے نبی سے بھی یہ واقعہ ثابت ہے ایک اس طرح کا، کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے کہا تھا کہ میں آپ آج کے بعد میں آپ سے نہیں بولوں گا، آپ سے نہیں بولوں گا، اور الگ کمرے میں بالکل، یہاں تک کہ کسی صحابی سے نہیں بولتے تھے۔ سب سے خاص دوست حضرت ابوبکر صدیق تھے، ان سے بھی نہیں بولتے تھے۔ اور یہ لوگ پریشان تھے، اور اتنے پریشان تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روز جاتے اپنی بیوی کی، اپنی جو بیٹی تھی حضرت حفصہ، اس کے اوپر روزانہ جا کر چلاتے تھے، کیا غضب کر دیا تم نے، یہ کیوں کہی تم نے یہ بات، اللہ کے نبی کو ناراض کر دیا تم نے۔ تو یہ سلسلہ 29 دن تک چلا۔ پھر 29 دن کے بعد میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے رجوع فرما لیا تھا۔ للذین یؤلون، وہ لوگ جو ہلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربص 4 اشہر، 4 مہینے تک روکے رکھیں عورتیں اپنے آپ کو، یعنی 4 مہینے عورتیں انتظار کریں، ہنگامہ نہ کریں۔ اگر 4 مہینے گزر جائیں تو عورت کسی قاضی کے اس میں جا کر، عدالت میں یا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں جا کر کیس دائر کرے، اس سے کہے کہ 4 مہینے ہلا کیے ہوئے ہو گئے، مجھے اس کے نکاح سے الگ کر دو۔ کورٹ اس کو، یا قاضی صاحب اس کو، یا مفتی صاحب اس کو الگ کر دیں گے۔ 4 مہینے تک صبر رکھے، 4 مہینے کے بعد میں پھر ہنگامہ کرے گا۔ فَإِن فَاءُوا، پس اگر وہ رجوع کر لیں، یعنی کہ 4 مہینے سے پہلے لوٹ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مسائل کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔